کیا چیز ہے؟ خیر کثیر عطا فرما دی. خیر اب دیکھیں نا ربط میں لیں. انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب میں نے آپ کو کوثر عطا کی. تانا کیا مارا گیا کہ آپ کی آل، آپ کی اولاد، آپ کا شجرہ ختم ہے. یہاں پر جنت کا ذکر نہیں ہے. میں نے آپ کو کوثر دی. کوثر کون ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. میں نے آپ کو کوثر دی. ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. آپ کیا کریں؟ نماز پڑھیں اور قربانی دیں. نماز پڑھی تو مولا علی نے پڑھی اور قربانی دی تو مولا حسین نے دی. آگے کیا فرمایا؟ ان شانیک هو الابتر، آپ کا دشمن ابتر ہو کے مرے گا. بی بی پاک سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہر بندے کی آل ذریت باپ سے چلی. ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف. میرے آقا نے فرمایا میری ذریت علی اور فاطمہ سے چلی. علی اور فاطمہ سے. اے علی، جس درخت کی تو شاخ ہے اسی درخت کی میں شاخ ہوں. جی یہ آقا نے نسبت دی. یہ آیات مبارکہ نازل ہو گئی. اب میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، بی بی پاک کی پیدائش معراج کے واقعے کے بعد ہے. سمجھ آ گئی؟ واقعہ معراج سے بعد ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میں معراج پر تھا. یاد رکھیے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل سنت والجماعت کے نزدیک 4 بیٹیاں، اہل تشیعوں کے نزدیک 1 بیٹی. ٹھیک، لیکن جن کا زیادہ کثرت سے ذکر آیا ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. ٹھیک ہے. اب میرے عزیز دوستو بھائیو، 3 بیٹے عبداللہ، قاسم اور ابراہیم. جی آقا کی آخری بیٹی جوان بیٹی حضرت فاطمہ زہرا یہ معراج کے واقعے کے بعد پیدا ہوئی. ماں کا نام خدیجۃ الکبریٰ، جن کے بارے میں میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے گا اور پلے باندھ لیں. جب آخری وقت آیا خدیجۃ الکبریٰ کا، یاد رکھیے گا، فرمایا بیٹی فاطمہ جاؤ بابا کو اندر بلاؤ، میں نے ان سے کچھ بات کرنی ہے. حضرت فاطمہ زہرا اپنے بابا کے پاس تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. فرمایا بابا امی آپ کو اندر بلا رہی ہیں. میرے آقا اندر گئے. خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں اے میرے سرتاج، مجھے لگتا ہے کہ یہ بخار مجھے لے ڈوبے گا، میں جا رہی ہوں. فرمایا ختیجہ غم نہ کر، لیکن میری یہ خواہش ہے دل میں کہ آپ کی جو کملی ہے یہ مجھے کفن ملے، یہ مجھے کفن ملے. اب آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ختیجہ اللہ کی عزت کی قسم یہ تو میری کملی ہے، آج اگر مجھ سے میری کھال بھی مانگتی تو محمد اپنی جلد اتار کر تجھے دے دیتا. یہ درجہ ماں کا خدیجۃ الکبریٰ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی. اور بیٹی پیدا ہو رہی ہے فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معراج پر میرے آقا فرماتے ہیں جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو جبرائیل نے مجھے کہا، میں نے سیب دیکھا، کوئی فروٹ دیکھا، کوئی پھل دیکھا، تو میں نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے توڑا. جب میں نے اپنے چہرے کے سامنے کیا میں نے زندگی میں ایسی خوشبو نہ سونگھی تھی جو اس پھل میں مجھے ملی. پھر میں نے اس کو کھایا، مجھے ایسا ٹیسٹ کسی پھل میں نہیں ملا، کسی پھل میں نہیں ملا. میں نے کھا لیا. میں واپس مکہ میں آ گیا. جب مکہ میں آ گیا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے مجھے فاطمہ زہرا دی. فاطمہ زہرا دی. مولا علی کا نام لینا عبادت، بی بی پاک کا نام لینا عبادت، امام حسن کا نام لینا عبادت، امام حسین کا نام لینا عبادت، آپ کے اور میرے نبی کا نام لینا عین العبادت، عین العبادت. آقا فرماتے ہیں جب فاطمہ زہرا پیدا ہوئی گڑتی میرے آقا نے دی. ہائے گڑتی میرے آقا نے دی، شہد کی گڑتی دی. آقا فرماتے ہیں جب میں نے فاطمہ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تو سب سے پہلے جب میں نے اپنے چہرے کے قریب کیا تو مجھے وہی جو اس فروٹ جنت میں خوشبو تھی وہی فاطمہ میں مجھے آئی. تاریخ خلدون اور ابن سعد کا واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. اور یاد رکھیں جب میں نے بوسہ دیا تو وہی خوشبو
مجھے آئی جو جنت میں میں نے پھل کھایا تھا. اب اس حدیث میں آ جائیں, میرے آقا امام حسن کو چومتے بھی تھے اور سونگھتے بھی تھے, اور ان کی ماؤں کو کس نے چوما اور سونگا؟ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ راوی ہیں, آپ فرماتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم, آقا تاجدار مدینہ سب سے زیادہ مردوں میں مولا علی سے محبت کرتے تھے, عورتوں میں سب سے زیادہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتے تھے, اور بچوں میں سب سے زیادہ ان کے بچوں سے محبت کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن تو میں حیران ہو گئی کہ میرے آقا نماز پڑھا کے آئے, امامہ سر پر, آپ کی ابا سر پر, اور میرے آقا نے آگے ہاتھ رکھے, پیچھے ٹانگیں رکھ لی, فرمایا حسن جمپ کر کے آؤ میرے اوپر بیٹھ جاؤ, آؤ میرے اوپر بیٹھ جاؤ. ادھر جبرائیل امین حاضر ہو گئے, فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا آج جتنے مجھ پہ سواری کرنا چاہتے ہیں کر لیں, کل مجھے پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. کن کے بیٹے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولائے علی کے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, یہ حضرت فاطمہ الزہرا تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا اور بی بی پاک اداس رہنے لگی, کیونکہ ماں دنیا میں نہیں ہے. ہمیشہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہتی تھی. میرے عزیز دوستو, ایک دفعہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتے کا پیغام آیا. وہ تھی ہماری پیاری ماں سیدہ سلمہ. سیدہ سلمہ, حضرت سلمہ نے حسن بصری کو پالا ہے, اور حسن بصری مولا علی کے خلیفہ ہیں. وہ جب روایت کرتے تھے قال ابو تراب, قال ابو تراب, قال ابو تراب, تو کہتے تھے آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ علی؟ فرمایا تم جانتے نہیں میں علی کا نام لوں یہ میری گردن اڑا دیں, یہ میری گردن اڑا دیں, اتنا بغض کرتے ہیں یہ علی سے. ابو تراب, ابو تراب, ابو تراب, اتنا خطرناک. اب حضرت سلمہ کی شادی ہو گئی تاجدار مدینہ. حضرت فاطمہ الزہرا کیا لگی ماں. ایک دن بی بی پاک نے حضرت سلمہ کو فرمایا امی جان. کیا فرمایا؟ امی جان. تو سلمہ فرماتی ہے اے فاطمہ میں ختیجہ کا درجہ نہیں لے سکتی, میں ختیجہ نہیں بن سکتی. یہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا, اور آپ نے فرمایا اے سلمہ سن لے, فاطمہ جس سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے, اور فاطمہ جس سے ناراض ہو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اگر فاطمہ نے آپ کو امی کہہ دیا ہے تو آپ امی بن گئی ہیں. یہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے. جی رشتے کے پیغام آتے رہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کرتے رہے, نہیں دیا. پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رشتہ لے کے آقا کی بارگاہ میں گئے. آقا خاموش ہوئے, سیدہ فاطمہ الزہرا کے قریب گئے اور فرمایا بیٹی علی رشتہ لے کے آیا ہے, تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بی بی پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے لگ گئیں اور کان میں سرگوشی کی, بابا یہ تو مائیں پوچھتی ہیں, یہ تو مائیں پوچھتی ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ محمد ہی تیری ماں ہے اور محمد ہی تیرا باپ ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بی بی پاک کے سے پوچھ کے باہر آئے, ادھر جبرائیل امین سامنے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا علی رشتے کا پیغام لے کے آیا ہے؟ فرمایا ہاں علی رشتے کا پیغام لے کے آیا ہے. یا رسول اللہ سنیے, اللہ نے علی اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پہ پڑھ دیا ہے. علی اور فاطمہ کا نکاح اللہ نے آسمانوں پر پڑھ دیا ہے. میں گواہ ہوں اور میکائیل گواہ ہے, اور اللہ آپ کو فرما رہا ہے زمین پر آپ ہیں, آپ نکاح پڑھ دیں, آپ نکاح پڑھ دیں. تو میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کا اور مولا علی کا نکاح پڑھا, جس کے نکاح کا خطبہ تاجدار مدینہ دے جی. اور آقا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ؟ حضرت ابو طالب نے. آج پرکھ رہے ہیں ان کے ایمان کو, جو خطبہ نکاح کا حضرت ابو طالب پڑھیں
जी, और आका का निकाह हो और आका की सारी औलाद खतीजतुल कुबरा से होती है, यार क्या क्या होगी निकाह पढ़ने वाले का मुकाम, और क्या होगा जिनका निकाह हुआ, और क्या होगा मुकाम खतीजतुल कुबरा का, क्या मुकाम होगा। अब मेरे अजीज दोस्तों, जब रुखसती की बारी आई ना, तो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में, जी, सईदा फातिमा तो ज़हरा बाएं और मौला अली दाएं, दरमियान में ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने सबसे पहले मौला अली की तरफ देखा और फरमाया, ऐ अली, फातिमा का ध्यान रखना, क्योंकि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, क्योंकि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। फिर सईदा फातिमा तो ज़हरा की तरफ देखा, फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, अली का ध्यान रखना, क्योंकि अली दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी अली ही मेरा भाई है। आका ने रुखसत किया, आका ने रुखसत किया। यार आपका कुछ सैयद ज़्यादा निकाह पढ़ाए, जो हसनी हुसैनी सैयद हो, तो कितने खुश होते हैं। और जो इमामुल अंबिया निकाह पढ़ाएं, उस निकाह का आलम क्या होगा। सईदा की रुखसती हो गई। जब भी मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए जाते थे ना, तो सबसे पहले कहते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, ऐ मेरे अहले बैत, तुम्हें सलाम हो, मैं नमाज की तरफ जा रहा हूँ। जब रुखसती हो गई, आका नमाज पढ़ाने चले, तो बीबी पाक घर में नहीं थी। मेरे आका के दिल पर लगी। और मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत। तो मेरे आका ताजदार मदीना नमाज पढ़ाने के बाद मौला अली के घर गए। अब कितना दूर मौला अली का घर था, जितनी अभी मस्जिद नबवी की बाउंड्री है ना, मैं सहन की नहीं बात कर रहा, बरामदे की नहीं बात कर रहा, जितनी चार दीवारी है, इतना मदीनतुर रसूल था, कितना बड़ा था। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी पाक के घर गए, फरमाया, बेटी अली को कहो ना कि नजदीक मकान ले ले, नजदीक मकान ले ले। ये बीबी पाक भी खामोश हो गई, और बीबी पाक ने कहा कि जो हारसा है ना, उसके हुजरे आपके घर के करीब हैं, आप हारसा को कहें कि एक हुजरा हमसे तब्दील कर ले। हजूर फरमाते हैं, मुझे हयात, मुझे हयात। बात निकल गई, हजरत हारसा तक पहुंची। हजरत हारसा दौड़ते हुए सरकार की बारगाह में, या रसूलल्लाह, क्या अली को और आपकी बेटी को कोई मकान चाहिए। फरमाया, हाँ हारसा, असल मेरी बेटी है, मेरे करीब रहती थी, अभी मुझसे दूर हो गई है, तो मैं वो नरे तकबीर, नरे रिसालत, नरे हैदरी, मैं वो जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं रोज जब फातिमा को देखता हूँ तो मेरे दिल को चैन मिलता है। तो हज़रत हारसा फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, जो कुछ मेरा है वो आपका है, जो कुछ मेरे पास है या रसूलल्लाह वो आपका है। या रसूलल्लाह, मौला अली को कह दें मेरे इस घर में आ जाए, मेरे इस घर में आ जाए। सईदा और मौला अली उस घर में मूव हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ये मैं आपको मोहब्बत बता रहा हूँ सईदा तैयबा ताहिरा की। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, बीबी वो कुछ अता करती हैं मैं और आप सोच नहीं सकते। आज 3 दिन से मेरी तबीयत गैर हुई है, कभी मैं किसी को फ़ोन कर रहा हूँ, अपने दिल की बड़ास निकालता हूँ। आपको मैं क्या बताऊँ, जब बीबी अता करने पे आती है ना, और मौला अली अता करने के आते हैं, फिर पीछे नहीं देखते। सिर्फ आपकी कैफियत होनी चाहिए। आप इस महफिल में बैठे हैं, किस मकसद के लिए बैठे हैं, वो मकसद आप जहन में रखें। और जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कहा, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर मैं ख़त्म करूँ इस बात को। मेरे अजीज दोस्तों, बीबी पाक उस घर में रहने लगी, बीबी पाक उस घर में रहने लगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी, मेरे अजीज दोस्तों, जब भी मेरे आका ताजदार मदीना बीबी पाक के घर जाते, तो बीबी पाक आका के लिए खड़ी हो जाती। बाबा आए हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर कदम रखते, बीबी पाक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बोसा देते और अपने साथ बैठा लेते। तो बीबी फरमाती थी, एक दिन ना आका भी साथ ज़मीन पर बैठे हैं और बीबी पाक भी ज़मीन पर बैठी हैं। फरमाती हैं, बाबा काश हमारे पास को माल होता, मैं आपके लिए मसनद बनाती। आका फरमाते हैं, ऐ फातिमा, अली के फ़क्र को देखा कर, अली के फ़क्र को अल्लाह पसंद करता है। मेरे अजीज दोस्तों,
ایک واحد شخص ہے جن کو منبر پر بیٹھ کر گالیاں دی گئی ہیں اور روزہ رسول سامنے تھا، روزہ رسول سامنے تھا اور منبر پر بیٹھ کر گالیاں دی گئی ہیں مولا علی کو۔ ابھی میں آپ کو حوالہ پیش کرتا ہوں، مجھے یاد کرائیے گا۔ میرے عزیز دوستو، اس خاندان نے بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں، بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بی بی پاک کے گھر جاتے، بی بی پاک ساتھ بٹھا لیتی، جی باتیں کرتے رہتے۔ جب بھی بی بی پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی، جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی کو دیکھتے دور سے کہتے عائشہ فاطمہ آئی ہے، سبحان اللہ، عائشہ فاطمہ آئی ہے۔ آقا کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کے بی بی پاک کے ماتھے کو چومتے اور ساتھ بٹھا لیتے۔ یہ محبت تھی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ۔ اب سنیے گا میرے عزیز دوستو اور بھائیو، دل کے کانوں سے، آپ آپ یہاں پہ کوئی بندہ ابھی آتا ہے تو سب سے پہلے آ کے کیا کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا نے فرمایا جب بھی تم کسی کی بارگاہ میں جاؤ تو سب سے پہلے سلام کرو۔ صحابی رسول حضور کو آ کے سب سے پہلے سلام نہیں کرتے تھے، سب سے پہلے آقا کو آ کے فرماتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، پھر کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ہر صحابی رسول سلام بعد میں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا حیاتی یا رسول اللہ، اے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری زندگی میری جوانی آپ پر قربان۔ یہ صحابہ اکرام کا عمل۔ اور پھر کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دل کے کانوں سے سنیے گا اور دل میں جگہ دے لیں، جب میرے آقا تاجدار مدینہ معطر قلب و سینہ جب اپنی بیٹی کے گھر جاتے تو سلام نہیں کرتے تھے، کہتے تھے اے فاطمہ فدا کا عبداللہ و آمنہ، یا فاطمہ اے فاطمہ میرا باپ عبداللہ اور میری ماں آمنہ تجھ پر قربان۔ لیکن کی فضیلت ہے بی بی پاک کی، مولا علی کی، امام حسن اور امام حسین کی۔ میرے عزیز دوستو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ 5 ہستیاں جن کو 5 تن کہا جاتا ہے، کل تمہیں قدر ہوگی قیامت کے دن کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتے تھے۔ آقا کا جب آخری وقت آیا، دنیا سے جا رہے ہیں، سارے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن جب بی بی پاک آئیں تو جو چاہ رہا ہوں آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت فاطمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی پاک آقا کے قریب ہوئیں، آقا نے سرگوشی کی۔ سرگوشی ہوتا ہے چپکے سے بات کرنا۔ بی بی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آقا نے دوسرے کان میں سرگوشی کی۔